اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آیت نمبر 30 تا 32 سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اور اس جب قالا کہا، اس جہاں پہ بھی آ جائے تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں پوشیدہ یا پچھلا واقعہ جو گزر چکا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب قالا کہا یا فرمایا ربو کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، انی بے شک میں، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ جو نون کے بعد یا آ رہی ہے، یا اگر کوئی بھی جو آخر میں یا آ جائے اور اس کی نسبت اپنی طرف ہو، جیسے قلم، اس کا مطلب ہے قلم، اور اس کے ساتھ اگر ہم آخر میں یا ملا دیں، قلمی، کتابی، ابی، امی، تو وہ میرا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں، یہ میرا۔ انی بے شک میں مطلب اللہ، جاعل اسم فاعل ہے، بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفے کو یا نائب کو، خلیفہ کو۔ قالو تو فرشتوں نے کہا، قالو فرشتوں نے کہا، یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا آ، جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، آ کیا، تجعلو آپ بنائیں گے، کیا بناتا ہے تو، یہاں پہ اب اللہ کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم تھوڑا سا ادب کے طور پر بات کریں۔ قالو انہوں نے کہا، تجعلو کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، فیہا اس زمین میں، فی حرف جار ہے اور ہا اس کی ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، فیہا اس زمین میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، من جو شخص، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا یا ڈالے گا، ویسفکو اور وہ بہائے گا، الدماء دم کی جمع خون کو کہتے ہیں، لہو یا خون، اور وہ خون بہائے گا، ونحنو حالانکہ ہم، وہ حالیہ ہے، نحنو ہم، ٹھیک ہے، نسبح یہ شروع میں نون آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں، ونحنو نسبح حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، ما نہیں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، ٹھیک ہو گیا۔ وعلم اور سکھا دیے، وعلم اور سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو، یہ پیغمبر کا نام ہے، الاسماء اسم کی جمع ہے، اسماء نام کو کہتے ہیں، نام کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم انہیں پیش کیا، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پھر اللہ نے کہا ہر آدم کو، انبئونی آپ بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء ان کے ناموں کے بارے میں، فرشتوں کے ناموں کے بارے میں آپ بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے۔ قالو اب دیکھیں اللہ نے جب ہر آدم کو علوم سکھا دیے تو اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ نام، یہ کون ہے، فرشتوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اب قالو انہوں نے کہا، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، یہ جو کہا ہے نا یہ والا، اس کا مطلب ہے آپ اللہ، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمارے لیے، الا مگر، ما وہ جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، حاضر کا سیکھا، علمتنا، انکا انت العلیم الحکیم بے شک آپ ہی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، مطلب بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بارے میں یا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کو کائنات کی تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا اور ان کو مسجود ملائکہ بھی بنایا، وہ آگے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جب کہا کہ ہر آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ نبی بھی ہیں اور آدمی بھی ہیں، اور آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، تمام بشروں کا جو ہے وہ باپ۔ تو ملائکہ جو ہے وہ لفظ ملائک کی جمع ہے
اور اس کا معنی ہے ملائکہ. اس کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ پیغام دینا، رسالت پہنچانا، کیونکہ ملائکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ملائکہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انبیاء پر یا انبیاء کی طرف اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں. اور ملائکہ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، سورۃ الانبیاء. وہ رات دن بس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. ان فرشتوں کو علیین اور ملائکہ کو مقربین بھی کہا جاتا ہے. ایک اور بھی فرشتے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں اور وہ بالکل بھی مخالفت نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. میں ابھی ملائکہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ملائکہ یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. سورۃ التحریم. تو فرشتے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں، اور جو بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہے وہ اس کو مسلسل کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی ہے جو فرشتوں اور انسانوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے. سورۃ الحج. پھر اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سورۃ النازعات. ان فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کافروں کی جان لیتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ فرشتے ہیں جو کہ کافروں کی جان لیتی ہیں، کچھ مسلمانوں کی بھی جان تو، اور کچھ جو بہت نرمی سے مومنوں کی جان کی گرہ کھولتی ہیں، اور جو زمین و آسمان میں جلدی سے تیرتے پھرتے ہیں، اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائے ہیں وہ پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی وہ مکمل تدبیر کرتے رہتے ہیں. فالمقسمات امرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کام تقسیم کرنے والے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ انہیں کہتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جنہیں کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے خلیفہ بنانے کی یا نائب بنانے کی. خلیفہ یا نائب یا قام مقام جو بھی ہے یہ اصل میں ایک ہی میننگ میں استعمال کیا جا رہا ہے. جب اصل شخص خود کار حکومت انجام نہ دے تو اس کا ایک خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے. مثلا اصل شخص کہیں چلا جائے تو عارضی طور پر اس کی جگہ کام کرنے کے لیے خلیفہ مقرر کرتے ہیں، یا اگر اصل شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پہ بھی خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فوت بھی نہیں ہوتے اور کہیں پہ جانے کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر خلیفہ بنانے کی ضرورت اصل میں پیش کیا آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہ تھی بلکہ بندوں کو ضرورت تھی، کیونکہ انسان اپنی مادی کثافت اور عدم قرب کے حجابات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتے اور اس سے احکام وصول بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا. اور انبیاء اور رسولوں کا کام یہی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا. اور خلیفہ کا ایک معنی یہ بھی ہے جو اللہ کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور اللہ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. سورۃ النور. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان سے اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء، وعلم آدم الاسماء، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے علوم سکھا دیے. ٹھیک ہے. قال، کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم، اللہ نے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، انہیں ان کے ناموں کے بارے میں بتائیے. فلما، پس جب انبأہم،
ہر آدم نے بتایا انہیں بیاسمائہم ان کے ناموں کے بارے میں. قال پھر اللہ نے کہا الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. کیا لم نہیں اقل کہا تھا لکم تمہیں انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. غیب السماوات آسمانوں کے غیب کو والارض اور زمینوں کے غیب کو. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو اب یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ ہر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ سورۃ الحجر. اور بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی سیاہ مٹی سے بنایا. اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا. سورۃ التین. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بے شمار احکامات جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اور تخلیق کے مختلف مراحل بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد نائب بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا دیے. مختلف مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ان علوم میں تمام علوم تھے اور اس میں وہ معقولات محسوسات متخیلات اور تمام فرشتوں کو جو فرشتوں کے احکامات سے متعلق ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے. تو محترم سامعین آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے جو بھی ویڈیو بنائیں گے تو کوشش کریں گے کہ 2 سے 4 آیات جو ہے وہ بنائیں تاکہ آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو اور ہمارے لیے بھی آسان ہو. کیونکہ ویڈیو کی اگر لینتھ زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ویورز کے لیے بورنگ کا باعث بن جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو ایسا نہیں چاہیے کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں تو یہ ہے کہ سارے جو بھی سننے والا ہے یا جو دیکھ رہا ہے اس کو مکمل سننا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت جو ہے وہ آتی رہے اور وہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکے. خیر آخر میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. قرآن پڑھنے کی قرآن احکامات پر عمل کرنے کی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری والدہ کی مغفرت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.